کہ بیٹی کی شادی پہ جہیز دینا چاہتا ہوں۔ بیٹی کہتی ہے ضرورت نہیں، اس کے سسرال والے بھی کہتے ہیں آپ کی مرضی، ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں۔ لیکن یہ بات درست ہے کہ جہیز ایک لعنت ہے۔ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بطور جہیز کچھ نہیں دیا تھا؟ بات آپ کی اصولی طور پہ درست ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی رضی اللہ عنہا کو جہیز کی کچھ چیزیں دی تھیں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیسہ آیا کہاں سے تھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی اس شادی میں دعوت دی گئی تھی، اور اصل قصہ یہاں سے شروع ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈھال سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دی تھی بدر کے موقع پہ۔ تو جب رشتہ طے ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی اس کے اخراجات کا کیا ہوگا؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے آپ کی وہ ڈھال 480 درہم میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بیچ دی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رقم لے آؤ۔ وہ رقم لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بستر بنا لو، اس سے گھڑے لے لو، اس سے یہ چیزیں لے لو، اور باقی جو رقم بچ گئی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 129 تولے چاندی اپنی صاحبزادی صاحبہ رضی اللہ عنہ کا حق مہر قرار دے کے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ یہ اس کو حق مہر دے دینا، اور جو پیسے میں نے تمہیں دیے ہیں اس میں سے خوشبو بھی لے لینا۔ اس میں اتنی کم چیزیں آئی تھیں کہ بس ضروریات زندگی تھیں جو پوری ہو سکتی تھیں، تو اس لیے اسے جہیز کہنا بڑا مشکل ہے۔ شادی کے موقع پہ تحفے دینا یہ ہوتا ہی ہے، وہ ہوا۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر ایک بڑے دمبے کی کھال خرید کے لائے، اور ہم دونوں اسی ایک بڑے دمبے کی کھال کو رضائی بنا کے سو جاتے تھے۔ اس کا تذکرہ آیا ہے وہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکانات کی ترتیب دی تھی وہ غالباً اب تک ہوگی۔ اب کوئی نیچے جائے تو دیکھے کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی ازواج مطہرات کے گھر تھے، اور ایک گلی تھی، اور اس گلی کے پار جو گھر تھے ان میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، اور نعمان ابن قتادہ کے بھی گھر تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح جب نکلتے تھے گھر سے تو جاتے ہوئے دروازہ کٹکھٹا جاتے تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ، اور خود نماز کے لیے مسجد نبوی تشریف لے جاتے تھے۔ تو ایک دن یہ جو بڑا لمبا ہے قصہ، اس کا اختصار یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی صحت کچھ رہنے لگی ایسے ہی، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ والد کے پاس جائیں اور ایک غلام مانگ لیں، آج کل غلام بہت آئے ہوئے ہیں۔ تو حاضری ہوئی، آپ گھر پہ نہیں تھے، پھر وہ پیغام دے کے چلی گئی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کو۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خود ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، اور انہوں نے یہ بات سامنے رکھی کہ میری صحت اب اچھی نہیں رہتی، ایک غلام۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جوابات دیے۔ ایک تو فرمایا میری بیٹی میرے پاس اگر غلام ہوتے تو جو بدر میں 8 صحابہ رضی اللہ عنہم شہید ہو گئے تھے میں ان کی اولاد پہ نہ لگا دیتا، انہیں بیچ کے ان شہداء کی اولاد کا بھی تو خیال رکھنا تھا۔ اور دوسرا جواب دیا کہ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا تو داخل ہو گئے۔ قدموں کی چاپ سن کے صاحبزادی صاحبہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئیں کہ والد ہے، تو انہوں نے اپنا جو کھال بڑے دمبے کی اوڑی ہوئی تھی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ہم دونوں اسی کھال میں ہی سوتے تھے، تو مجھے بہت حیا آئی کہ آپ تشریف لا رہے ہیں، تو آپ نے دروازہ کھول دیا فل، اور مجھ سے کہا، ہم سے کہا بالکل اسی طرح لیٹے رہو، ہلنا نہیں ہے، اور پھر تشریف لے گئے ہمارے پاؤں کی طرف،
اور پاؤں کی طرف جا کر بیٹھ گئے میرے اور علی رضی اللہ عنہما کی دونوں ٹانگوں کے درمیان۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نسائی نے اس روایت کو نقل کیا عمل الیوم واللیلہ میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو جب میں نے چھوا تو برف کی طرح تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں کوئی رات اس جیسی مبارک رات نہیں تھی، پوری زندگی میں۔ وہ کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو اپنے سینے سے لگا لیا، حتیٰ اسخنہ ہوا، یہاں تک کہ وہ کوئلوں کی طرح گرم ہو گئے، دہک اٹھے۔ تو پھر اس میں جو آتا ہے نا ایک لحاف کا قصہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے یہاں یہی تھا بس، یا پھر آپ کی دوسری صاحبزادی تھیں حضرت زینب رضی اللہ عنہ۔ تو بدر میں آپ کے داماد ابو العاص بن ربیع آپ کے خلاف لڑنے آئے تھے۔ تو جب کفارے کا فیصلہ ہوا کہ فدیہ دے دیں، تو فدیے کے اس معاملے میں ظاہر ہے عربوں نے مکہ سے اپنے فدیے بھیجے، تو ابو العاص ابن ربیع کے جو والدین تھے انہوں نے کوئی فدیہ نہیں بھیجا۔ انہوں نے کہا ان کی بیٹی ہمارے گھر میں ہے، بیائی ہوئی ہے، تو اپنے داماد کو خود ہی چھوڑ دیں گے، ہم کیوں بیٹے کے لیے پیسے بھیجیں۔ تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو شوہر سے بہت تعلق خاطر تھا، اور بہت زیادہ، وہ تو محبت ان کی سامنے آتی ہے جب انہوں نے انہیں پناہ دے دی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر میں آ کے لوگوں سے کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا، بیٹی نے آج رات ایسے انہیں پناہ دے دی۔ تو ہوا یہ کہ پھر وہ ہار انہوں نے دیا، وہ ہار جو پہنچا فدیے کے طور پہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پہ اسے رکھا ہتھیلی پہ اور غور سے دیکھتے رہے، اور پھر آپ پہ شدید رقت طاری ہوئی، ایسا رونا ہوا کہ سارا جسم مبارک بالکل ہلتا تھا۔ تو آپ نے کہا یہ تو وہ ہار ہے جو خدیجہ نے زینب کو دیا تھا اس کی شادی کے موقع پہ، تو تم لوگ اگر اجازت دو تو میں بیٹی کو ہار واپس بھیج دوں۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو کسی سے اجازت کیا لینی ہے؟ تو آپ نے فرمایا اچھا بھائی وعدہ کرو تم میری بیٹی کو بھی واپس بھیجو۔ تو یہ روایات ملتی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو جہیز دیا، یہ روایات ملتی ہیں، لیکن یہ جہیز نہیں ہے، یہ تحفہ ہے جو انہوں نے اپنی بیٹی کو دیا۔ ہمارے زمانے میں جس حد تک ہو سکے اس رسم کو ختم کر دینا چاہیے، لیکن غور کر لینا چاہیے کہ ایسے نہ ہو کہ رسم ختم کرتے کرتے بیٹی کا گھر پرسوں اجڑ جائے۔ وہ تو پھر بعد میں سامنے آتا ہے نا کہ جہیز لینا تھا کہ نہیں لینا تھا۔ اور اس کی ایک بہت اچھی صورت یہ بھی ہے کہ جہیز اور اتنے لمبے چوڑے خرچے شادیوں کے بیٹی کو پلاٹ لے کے دے دیا جائے، چاہے شہر سے 20 میل دور ہی کیوں نہ ہو، کہ آپ رکھیں گھر بنا لیں۔ اللہ توفیق دے، استطاعت دے تو 1-2 کمرے ڈال دینے چاہیے، واش روم اور کچن، کیونکہ بہت بڑے مسائل ہمارے معاشرے میں پیدا ہو جاتے ہیں، گھر نہیں ہوتے، تو 20 میل گھر دور لے کے بنا کے دے دینا چاہیے۔ یہ جہیز سے 1000 گنا افضل چیز ہے جو اس کی ضروریات زندگی میں کام آ سکے۔ مثلا گاڑی لے دی جائے کوئی چھوٹی موٹی تک کہ ان کی ضروریات زندگی میں کام آ سکے، لیکن یہ آپ کا اپنا معاشرتی مسئلہ ہے۔ صاحبزادی صاحبہ آپ کی منع کرتی ہیں اور ان کے سسرال والے بھی یہ کہتے ہیں، تو یہ معاشرتی چیزیں ہیں جن کو آپ جو بھی آپ مناسب سمجھیں نباہ کر لیں، شریعت ہر طرح سے اجازت دیتی ہے۔